الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے قصور، گناہ اور کمی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم معافی کے بھی قابل نہیں ہیں اے رب، کیونکہ ہم بھول گئے تیری عبادت، تیری چاہت، تیرا قرب۔ دنیا نے ہمیں ایسا گھیرا کہ ہم دنیا ہی کو خدا بنا بیٹھے۔ یا الہ، ہم مال کے پجاری، حیثیتوں کے پجاری، دنیا کے پجاری، اپنے آپ کو تیرا پجاری کہنے والے اے رب، ہم انتہائی کمتر تیرے بندے تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یا الہ، ہماری کمزوری پر، ہماری نادانی پر، ہماری کم عقلی پر ہم سب کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، حالات بد سے بد ہو جائیں، یقیناً ہمیں تجھ پر ہی کل بھروسہ تھا اور آج بھی تجھی پر بھروسہ ہے، تجھی پر کل بھی امید تھی اور آج بھی تجھی پر امید ہے۔ یا الہ العالمین، یقیناً اختلافات، انتشار، دنگے فسادوں سے اللہ زمین یقیناً پناہ چاہتی ہے۔ اے کریم رب، فسادوں سے یقیناً تمام تر چیزیں بگڑتی ہیں، سب کا نقصان ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین، اے ربا، ہم تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، اللہ ایک جان کو بھی کسی طرح سے ضائع نہ ہونے دینے والے نبی، اے رب کریم ان کے امتی ہیں۔ اے رب، ان سب چیزوں کو ہم نہیں چاہ رہے، لیکن اے رب یہ سب چیزیں سامنے ہیں۔ اے کریم خالق و مالک رب، تو ہر طریقے سے ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب، اپنے اسلام کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ، دل پھٹ چکا اے رب اس ملک کی جمہوریت سے کہ جس نے اے رب تمام مسلمانوں کی اللہ آماج گاہ بابری مسجد جیسے دل کو اے رب اکھاڑ کر جو چوٹ پہنچائی، اس کا زخم بھرنے والا نہیں ہے۔ اے قریب رب، حقیقت یہ ہے کہ چند دن کسی بات کے گزر جاتے ہیں ہمارے، تو وہ بات ہی پرانی ہو جاتی ہے، وہ غم پرانا ہو جاتا ہے، وہ چوٹ پرانی ہو جاتی ہے۔ یا الہ العالمین، لیکن وہ تیرا گھر ہے، وہ بھول پانے کی چیز نہیں ہے، تیری سجدہ گاہ ہے، وہ بھلانے والی نہیں ہے۔ اے رب، ایک چوٹ نہ پر ہونے والی تھی نہ ہوگی، اب دوسری چوٹ اے رب کہ ایک مسجدی کو راتوں رات اٹھا کر غائب کر دیا گیا۔ یا الہ، اور اس کے بعد اپنی سیاست چمکانے کے لیے گیان واپی جیسی مسجد کے تہہ خانے کو اے رب بتوں کے لیے، اس کی پرستش کے لیے پھر سے کھول دیا گیا۔ اے کریم رب، اے کریم رب، اس ملک کو ٹوٹنے اور فسادوں کے برپا ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ مسلمانوں کو اپنی غیرت اور حمیت رب کریم باقی رکھنے اور اس کو بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے کے واقعات اور جس طریقے کی ہم غفلت میں ہیں، یقیناً کیا نہ ہو جائے کم ہے۔ یا الہ العالمین، بس اب معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ حقیقت یہ ہے جن کے پاس پاور طاقت ہے وہ جو چاہے کریں، یقیناً وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اللہ، کیونکہ تو نے انہیں پاور دی ہے، لیکن اے رب اصل پاور اور طاقت ہم تیری مانتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اے رب، تو ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے، اپنے محبوب کی امت کو ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ہم نے مانا کہ ہم نے بڑی ناانصافی کی ہے، ہم نے بہت زیادہ بے مروتی کی ہے، تیرے دین کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے۔ اے رب، یہ ساری وہی کمیاں آج ہمیں دکھ رہی ہیں،
یا الہ العالمین بس تو ہماری معافی کو قبول فرما لے، اللہ ہر طریقے سے ہماری معافی کو قبول فرما لے، اور ایسے اپنے گھروں کی اللہ بے حرمتی ہونے سے بچا لے۔ اللہ دل پھٹ پڑتا ہے، حال یہ ہے کہ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، لیکن دل پھٹا ہوا ہے۔ اللہ یہ اختلافات، یہ انتشارات اور زیادہ آگے بڑھیں، اے کریم رب تو کچھ امن کی فضائیں عام فرما، اللہ امن کے حالات عام فرما۔ اکابرین نے، ان مجاہدین نے اس ملک کے لیے اس لیے اپنی گردنوں کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا تھا کہ یہ سارے دن دیکھنے پڑیں گے۔ یا الہ ایک بہت بڑی جماعت علماء کی اے رب اس ملک کی حمیت و غیرت کے لیے قربان ہو چکی ہے۔ اللہ اور کیا قربان ہونا باقی ہے، اللہ اور کیا قربان ہونا باقی ہے۔ اللہ جنہوں نے قربانی دی انہیں معلوم ہے وطن کیا ہے، اس وطن کی مٹی کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے۔ اللہ جنہوں نے کوئی قربانی ہی نہیں دی، جانتے ہی نہیں ہے کس طرح اس کو سینچا گیا، اللہ انہیں کچھ احساس نہیں ہے۔ اے کریم رب اس زمین کو کسی طرح سے اور زیادہ خوریزی ہونے، دنگ فساد سے برپا ہونے سے رب کریم محفوظ فرما۔ اللہ اس کی ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ہر طریقے سے قبول فرما۔ اللہ وہ ایمان والے مخلص بندے اپنی قربانیوں کے بعد چاہتے تو ان کی حکومت پیچھے تھی، وہ اپنی حکومت قائم کر لیتے، لیکن سر سب نے جوڑا تھا، اس لیے یوں کہا کہ تم جو مناسب سمجھو ویسے کر لو، بس ہماری تمام تر چیزوں کی لاج رکھنا۔ اور پھر ایک قانون، ایک سمویدھان بنا۔ اے رب آج اس سمویدھان کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا گیا ہے۔ اے کریم رب کھلے طور پر تیرے حبیب کی اس امت کی اللہ رسوائی اور ضلالت کی اے رب کریم سازشیں چل رہی ہیں۔ اے ربا ہر طریقے سے ہم تجھ سے معاونت چاہتے ہیں، اللہ پوری امت کی مدد و نصرت عطا فرما۔ اللہ اگر کسی طرح سے ہمارے اندر بدسلوکی اور غیر اخلاص چیز ہوتی اے رب تو یقیناً تجھے معلوم ہے کہ یہاں حکومتیں 700-800 سال چل چکی ہیں، لیکن ہم نے سب کو بسنا ہی سکھایا، بسانا ہی سکھایا۔ ہم سے کوئی بھوکا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کوئی ننگا نہیں دیکھا جاتا۔ بغیر کسی مذہب کو جانے بغیر ہم ہر ننگے اور ہر یتیم اور ہر فقیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہم نے سیکھا تھا اور سیکھا ہے۔ اس بربریت برے ماحول میں بھی اے رب اگر کوئی ہمیں پکارتا ہے اے رب دل دہل جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہماری جیب میں ایک پیسہ بھی ہو تو اے رب ہم اس کے لیے اس کو قربان کرنا اولی عبادت سمجھتے ہیں۔ اے ربا بس ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم سے جو کوتاہی تیرے دین میں ہوئی اس کی سزا اپنے گھروں کو شہید کر کے ہمیں نہ دیجیے۔ اے رب اپنے کلام کو کی بے حرمتی کر کے ہمیں سزا نہ دیجیے، اپنے حبیب کو گالیاں کھلوا کر ہمیں سزا نہ دیجیے، اپنے نام سے اور اپنے تعلق کے جڑنے سے ہمیں سزا نہ دیجیے۔ یا الہ رب اگر سزا ہمیں جسمانی کوئی ملتی رب کہیں نہ کہیں برداشت ہوتی ہے، چل جاتی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں کچھ علاج ہوتا ہے اللہ، لیکن یہ جو سزائیں ہیں اللہ یہ مر مٹنے کی ہے، ختم ہو جانے کی، اپنے قصے ناتمام کو ختم کر لینے کے واقعات ہیں اللہ۔ یہ سب برداشت سے باہر والی چیزیں ہیں، یہ دنگائیوں نے اس لیے بھڑکائی ہیں تاکہ یہ زمین فساد سے بھر جائے، خوریزی سے بھر جائے اللہ۔ یہ برداشت کے بندھن ٹوٹ نہ جائیں، یہ برداشت کے بندھن ٹوٹ نہ جائے، یہ ملک پھر سے تباہی کے دہانے پہ نہ لگ جائے۔ یا الہ تو امن قائم فرما، امن و سلامتی کو اس ملک کے لیے قبول فرما، امت مسلمہ کی مدد و نصرت اور حمیت کو اے رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
یا الہ العالمین، ہم سب کی جو بھی دعائیں مرادیں اے رب کریم امت کے تحت، شاعر اسلام کے تحت، اپنی تمام تر اے رب کریم انسانیت کے تحت، امت مسلمہ رسول کی امت کے تحت جو بھی دعائیں مرادیں بیماروں کے تحت، اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ تمام دعاؤں کو میں سے اپنے کرم سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول مقبول فرما، آمین برحمتک۔